علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ زمزم کا پانی جو بابرکت ہے، پینے والے کے لیے، سیرابی اور بھوکے کے لیے کھانے کا بھی کام کرتا ہے۔ اس کی مزید فضیلت میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، میں مکہ میں تھا کہ میرے گھر کی چھت کھولی گئی تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرا اور دل کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ پھر ایمان اور حکمت اس کے اندر ایک سونے کی ٹرے میں لائی گئی جس کو سینے کے اندر ڈال دیا گیا اور پھر اس سینے کو سی دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر لے جایا گیا۔ جب آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو جبریل علیہ السلام نے آسمان کے خازن یعنی دربان سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ جبریل ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی اور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ یہ مکمل حدیث ہے جو اسراء اور معراج سے متعلق ہے۔ اس کے اندر جو زمزم سے متعلق ٹکڑا ہے وہ اس باب سے تعلق رکھتا ہے کہ زمزم کا پانی اس قدر مبارک ہے کہ نبی اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جب دھویا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو جب دھویا گیا تو اس کے لیے جو پانی چنا گیا، منتخب کیا گیا، وہ زمزم کا پانی تھا۔ گویا کہ اس کے اندر زمزم کے پانی کی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور دل دھونے کے لیے اس کو منتخب کیا گیا۔ اسی طرح سے ابو طفیل روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، وہ کہتے تھے کہ زمزم کے پانی کو وہ لوگ شکم سیر کا نام دیا کرتے تھے، یعنی زمزم کے پانی کو وہ یہ نام دیا کرتے تھے کہ ایک پیٹ کو بھر دینے والا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم اسے اپنے بچوں کے بارے میں بہترین معاون پاتے تھے، یعنی بچوں کو کھانے پینے کے متعلق اگر کچھ دینا ہوتا تھا تو زمزم کا پانی دے کر کے بھی ان سے کام چلایا جا سکتا تھا، یعنی زمزم کا پانی کھانے کی جگہ لے سکتا تھا۔ زمزم کے پانی کے متعلق چند آداب جو کہ ہمارے درمیان رائج ہیں، ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جو مسنون نہیں ہے، جیسا کہ زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر کے پینے کا تصور ہے۔ یہ زمزم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے عام پانی کو کبھی کبھی ضرورت کے لحاظ سے انسان کھڑے ہو کے پی سکتا ہے، زمزم کے پانی کو بھی پیا جا سکتا ہے۔ لیکن جس طرح سے ہمیں کھانے پینے کا ادب یہی معلوم ہے کہ بیٹھ کر کے پیا جائے، اسی طرح سے زمزم کے پانی کو بھی بیٹھ کر کے ہی پیا جائے۔ دوسری بات کہ زمزم کے پانی کو قبلہ رخ ہو کر کے پینا یہ بھی مسنون نہیں ہے، یہ بھی ادب میں نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے ہم نارمل پانی پیتے ہیں اس میں قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں سمجھتے، قبلے کی طرف اپنا رخ کرنا، اسی طرح سے زمزم کا پانی بھی ہے۔ اور زمزم کے پانی پینے کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے، جو دعا ذکر کی جاتی ہے وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یعنی وہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس لیے کوئی انسان اس کا اس اعتبار سے اہتمام نہ کرے کہ یہ سنت ہے۔ اگر سنت سمجھ کے وہ اہتمام کرے گا تو یہ غلط ہے۔ ہاں، زمزم کے پانی، زمزم کو پیتے وقت کسی بھی دعا کو پڑھا جا سکتا ہے، اس لحاظ سے کہ اللہ رب العالمین جو نیت اس وقت کی جائے اس کو قبول کرتا ہے، اس دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن کوئی خاص دعا اس تعلق سے ثابت نہیں ہے۔ تو جو چاہے انسان دعا کرے، لیکن کسی چیز کو خاص نہ کرے یا یہ نہ سمجھے کہ یہ سنت ہے، مسنون ہے۔ اگر ایسا سمجھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، سنت کا علم ہم کو عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق دے۔ آمین۔